السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد۔ سامعین کرام، میرے معزز ساتھیوں، بہت سارے دوست احباب سوال کرتے ہیں اور میسیج کر کے بھی پوچھتے ہیں کہ رشوت کے پیسے سے کسی کے گھر بسا دینا، کسی غریب کی مدد کر دینا، اور کسی کے یہاں گھر نہیں ہے تو گھر بنا دینا، کیا اس سے نیکیاں ملے گی؟ کیا اس سے ثواب ہمیں حاصل ہوگا؟ تو دوستو، مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میرے ایک دوست ہے، میرے افسر ہے، لیکن ان کا اکثر جو آمدنی ہے وہ حرام کمائی ہے، رشوت کی کمائی ہے، اور وہ اس رشوت کے پیسے سے اپنی پڑوسیوں کی بہت مدد کرتا ہے، غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے، یتیموں کا خیال رکھتا ہے۔ جیسا کہ کسی کے یہاں کسی بچی کی شادی ہے اور وہ اس بچی کی شادی کے لیے جہیز کا انتظام کر دیتا ہے، کسی کے یہاں گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے تو وہ گھر کا انتظام کر دیتا ہے، کسی کے یہاں کھانے کے لیے کئی روز سے تنگی ہے تو وہ کھانے کا انتظام کر دیتا ہے۔ تو کیا اس کام کرنے پر، لیکن شرط ہے کہ وہ جب بھی یہ کوئی کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو وہ رشوت کے پیسے سے کرتا ہے، حرام کمائی سے کرتا ہے۔ تو کیا ایسے پیسے سے، حرام کمائی سے کسی کی مدد کرنا، کیا ثواب اس سے ملے گا؟ نیکیاں ملے گی؟ تو دوستو اور بزرگوں، ایک بات غور سے سن لیجئے کہ رشوت لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے، اور اس سے ثواب کی امید رکھنا، توقع رکھنا کہ اس سے مجھے ثواب ملے گا، میں نیک کام کر رہا ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں، غریبوں کا خیال، یتیموں کا خیال کر رہا ہوں، تو یہ توقع رکھنا بہت غلط بات ہے، سنگین گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ حرام پیسے کی کمائی سے لوگوں کی مدد کرتا ہے اور نیکی کی توقع اور امید رکھتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے اور ایسے توقع کرنا، ایسی امید رکھنا، اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو حرام کمائی سے لوگوں کی مدد کر رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں ثواب ملے گا، ہمیں نیکیاں ملے گی۔ نہیں دوستو اور بزرگوں، اگر آپ نے اپنے محنت کی اور پسینے کی کمائی سے آپ نے لوگوں کی مدد کیا تو یہ آپ کو فائدہ اور آپ کو ثواب پہنچائے گا، لیکن آپ نے حرام کمائی سے لوگوں کی مدد کیا، حرام کمائی سے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، حرام کمائی سے لوگوں کے گھر کا انتظام کر دیا، اور غریب بچیوں کے لیے جہیز کا انتظام کر دیا، اور اس سے آپ ثواب کی امید رکھ رہے ہیں، تو یہ امید رکھنا بہت بڑا گناہ ہے، سنگین گناہ ہے۔ اس لیے اگر ہمارا کاروبار غلط طریقے سے چل رہا ہے، رشوت سے چل رہا ہے، حرام کمائی سے چل رہا ہے، چوری اور ڈکیتی سے چل رہا ہے، لوگوں کو پر ظلم کرنے سے چل رہا ہے، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے کاروبار کو بند کر دیجئے، اور ایسے کمائی سے آپ پرہیز کیجئے اور اپنے آپ کو پاک اور صاف کیجئے، اور پاک اور صاف پیسے کو لوگوں پر خرچ کیجئے۔ مسجد میں ضرورت پڑے تو مسجد میں دے دیجئے، مدرسے میں ضرورت پڑے تو مدرسے میں دے دیجئے، یہ آپ کو ثواب دلائے گا، یہ آپ کو نیکیاں دلائے گا۔ لیکن ہم حرام کمائی سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہم کو ثواب ملے گا، نیکیاں ملے گی، تو نہیں دوستو اور بزرگوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، سنگین گناہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو رشوت سے، حرام کمائی سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہمیں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ رب پوچھے گا کہ تو نے مال کہاں سے لایا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ کہ ہم نے حرام کما کر آیا،
رشوت لے کر آیا، رشوت دے کر آیا۔ تو دوستو اور بزرگوں، جب ہمیں جواب دینا ہے تو پھر ہم کیوں غلط کام کریں؟ جب ہمیں جواب دینا ہے تو کیوں ہم غلط راستے پہ چلیں؟ جب ہمیں جواب دینا ہے تو کیوں ہم لوگوں کو ستائیں؟ جب ہمیں جواب دینا ہے تو لوگوں کے دل کو کیوں تڑپائیں؟ اس لیے ان سارے کاموں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔